حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ یہاں کی بیوروکریسی پر سوال نشان لگایا جا رہا ہے، یہاں کی میڈیا پر سوال نشان لگایا جا رہا ہے، یہاں کی عدالت عظمیٰ پر سوال نشان لگایا جا رہا ہے، یہاں کے پولیٹیشین پر سوال نشان لگایا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں اور حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ان پر سوال نشان لگانے کی، کوشچن مارک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ آج بھی ایسے سالے نوجوان ہیں جو پولیس میں بھرتی ہیں، ان کا دل ابھی مرا نہیں ہے، ان کا دل ابھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ بھی حق کی آواز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایسے پولیٹیشین موجود ہیں جو اپنے دل میں ایک کھٹک سی محسوس کرتے ہیں جب کوئی خراب کام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ ان کی بڑی تعداد ہے، ان فسطائی قوتوں کی، ان ایکسٹریمسٹ لوگوں کی بڑی تعداد ہے، اس لیے یہ اپنا ڈنکا بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان میڈیا پرسنز کو جو کہ وہ سالے ہیں، جو کہ اچھی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جو صحیح لینس کی وہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے۔ ان سالے اور سلیم الفطر انسانوں کو جو کہ پولیس اسٹیشنوں میں رہتے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے اور صحیح تصویر پولیس اسٹیشنوں کی پیش کرنی چاہیے۔ ان نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آج کے ملک کا نوجوان ایسے ٹھنڈے پیٹوں بیٹھنے والا نہیں ہے۔ جب بھی ظلم و زیادتی ہوگی، جب بھی ظلم و جبر ہوگا، وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، چاہے ان کی آواز کچھ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آواز اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں اپنے حق کی ضرورت ہے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ کچھ اسٹیٹ میں جہاں فرقہ پرست طاقتیں اپنا اقتدار جما چکی ہیں، وہاں کرناٹکا کے ساحلی علاقوں میں، اڑیسہ میں اور پھر مہاراشٹرا میں، آندھرا پردیش میں یہ فسطائی طاقتیں اپنی زرے دن کی طاقت کے بلبوتے پر انسانیت کو تباہ و تاراج کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، ان گھروں میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان نوجوانوں کو پکڑ کر کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ شاہین صفت نوجوان، وہ صالح انسان آگے نہیں آ رہے، جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ جبر ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات اپنے آپ بدلیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں آگے آنا چاہیے، ہمیں حالات کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حالات کو صحیح ڈائریکشن پر لے آنا چاہیے۔ اسی لیے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے اس عنوان کے تحت اسٹوڈنٹ ریزسٹنس، فیشزم، ایکسٹریمزم اور پھر اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف SIO نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، اور انشاءاللہ ملک کے کونے کونے میں ریلیاں نکلیں گی اور پروگرامز ہوں گے، اور پھر یہ پروگرام اس بات کو انڈیکیٹ کریں گے کہ یہ اسٹوڈنٹ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ خاموشی سے ظلم و زیادتی پر اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے وہیں نہیں بیٹھنے والے ہیں، بلکہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ دودھ کیا ہے اور پانی کیا ہے، دودھ کا دودھ ہونا اور پانی کا پانی ہونا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، آخری 2-3 منٹ میں میں آپ کے سامنے اس تنظیم کے کچھ ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ طلبہ و نوجوانوں کی تنظیم کیا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے ہندوستان کے باہر سے ایک کیریکولم فریم ورک، ایک نظام تعلیم کا ایک حصہ ہندوستان میں آیا اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جانتے ہیں آپ، سیکس ایجوکیشن۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے جیسے ہی اس کی اطلاع اسے ملی تو اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ملک کے تمام صالح طلبہ و نوجوانوں کو شامل کر کے ریلی اور پروٹیسٹ آرگنائز کیے اور بتایا کہ یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے، جو کہ تمام دوسرے ممالک میں فیل ہو چکا ہے، اور اس کو اب ہندوستان میں اس لیے
اسے جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے طلبہ و نوجوان بھی ایک طرف سے پوری طرح وہ متاثر ہوں، ان کے اندر بھی وہی ویسٹرن کلچر آ جائے اور وہ اس طرح سے متاثر ہو جائیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے، وہ ایم لیس زندگی گزارے، بس ان کے اندر ایک ذہنی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ صرف اور صرف سیکس کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جائے۔ ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ہم نے بہت سی باتیں ان کے سامنے پیش کی۔ ابھی قریب میں ہم نے ایک مہم آرگنائز کی تھی سوشل جسٹس ان ایجوکیشن سیکٹر کے نام سے۔ ہم نے اس میں 5 بڑے ٹاپکس کو اٹھایا اور پورے طلبہ و نوجوانوں اور وہ ان بدھی جیوی لوگوں کے سامنے ہم نے بات پیش کی کہ یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ آج ملک کو آزاد ہوئے 60 سال سے زیادہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ان تمام اعلانات کے 14 سال سے کم عمر بچوں کو تعلیم دی جائے گی، آج بھی لاکھوں طلبہ و نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں آج بھی اسکول کے دروازے میسر نہیں آتے۔ ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہم نے کہا کہ ایس ایس اے سرو شکشا ابھیان جو ہے وہ کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا کہ کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کہا کہ سیفرنائزیشن آف ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے، شکشا کا بازاری کرن نہیں ہونا چاہیے، شکشا کا اس کا سیفرن کرن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں ہم نے بہت واضح طور پر اقدامات کیے اور پورے ہندوستان بھر میں مختلف سیمینار سمپوزیم کے ذریعے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 25 سال کے اختتام پر عیسائیوں نے ایک سلوگن اٹھایا اور ان کے سامنے بات پیش کی کہ 25 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان تھا ری ڈیفائننگ ایجوکیشن، ری گیننگ اسٹرگل، رینوویٹنگ سوسائٹی، عیسائیوں اویکننگ دا نیشن۔ طلبہ و نوجوانوں کی یہ تنظیم جب بھی طلبہ و نوجوانوں کے مسائل سامنے آتے ہیں، چاہے وہ بس پاس کا مسئلہ ہو، چاہے ریزرویشن کا مسئلہ ہو، چاہے ان کے مینجمنٹ کے متعلق مسائل ہوں، ان کے کوئی اور مسائل ہوں، تمام کے سلسلے میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا عیسائیوں اٹھتی ہے اور صالح نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے ان کے درمیان میں کام کرتی ہے اور یہ تمام برائیوں کو، ریگنگ، ای ٹیزنگ اور اس طرح کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مقصد ہے الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلبہ و نوجوانوں کو تیار کرنا۔ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک ایسا سماج کریٹ ہو، ایک ایسی سوسائٹی کریٹ ہو جہاں اچھائیاں پروان چڑھے، جہاں برائیوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، جہاں بھی برائی ہو وہ دب کر کے رہے، یا تو ختم ہو جائے یا تو دب کر کے رہے، اور اچھائیاں پروان چڑھے، نیک کام آگے بڑھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا 25 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے جو عیسائیوں نے آواز اٹھائی ہے طلبہ و نوجوانوں کی، میں اس پورے اجلاس میں آپ تمام دوستوں اور نوجوانوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور ہماری اس آواز پر آپ کے لبیک ہونے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین کا اور پھر تمام اسپیکر صاحبان کا بھی میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح حکمت عملی تیار کرنے اور صحیح رخ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔